آج پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایکسپوز ٹیم کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ ہے لاسانی سرکار. Expose the name of reality. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لاسانی سرکار کی اتنی جگ ہنسائی ہوئی، ہماری وجہ سے لاسانی سرکار کو پھانسی دینے کے مطالبے ہوئے، ہماری وجہ سے لاسانی سرکار کی نئے نبی بننے کی سازش بے نقاب ہو گئی، ہماری وجہ سے لاسانی سرکار کی گستاخیاں کھل کر دنیا کے سامنے آ گئیں، ہماری وجہ سے قادیانیت کی طرز پر اٹھنے والے فتنہ لاسانیت کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی. اور اب ہم معافی مانگتے ہیں لاسانی سرکار کے خلاف بینر لگانے والوں سے کہ ہماری وجہ سے ان کو لاسانی شیطانی سرکار کی طرف سے کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان بیچاروں کو مجبوری میں معافی نامہ لکھنا پڑا. ہم اہل پاکستان سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آج لاسانی سرکار اس ملک میں خودکش دھماکوں کی اور قتل و غارت کی دھمکیاں دے رہا ہے. اب بات کریں گے لاسانی کذاب سے معافی مانگنے والی ان کی نئی ویڈیو کے بارے میں. دوستو، لاسانی کذاب کے پیروکاروں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے لاسانی کے خلاف آواز اٹھائی تھی آج وہ معافی مانگ رہے ہیں. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرشتوں کی گستاخی کرنے پر اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ منسوب کرنے پر لاسانی معافی مانگتا، لیکن ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری دیکھیے کہ لاسانی کے فتنے کو بے نقاب کرنے والوں سے ہی معافی منگوائی جا رہی ہیں. جی ہاں دوستو، یہ جو معافی نامے دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ معافی نامے نہیں ہیں جو کہ غلط فہمی ختم ہونے کے بعد جاری کیے جاتے ہیں. یہ وہ معافی نامے ہیں کہ جن کے پیچھے جھوٹے پیر مسعود احمد لاسانی کی طرف سے دھمکیاں اور کئی مقدمات ہیں. آئیے اب ایک نظر صوفی مسعود احمد لاسانی کی معافی نامے والی ویڈیو پہ ڈالتے ہیں. بشارتوں پر مبنی کتاب وار سے فقر کی تحریر اور ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر عوام الناس میں پیش کیا گیا اور آپ کی مذہبی، روحانی اور سماجی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی مذموم سازش اور کوشش کی گئی. مگر آستانہ علیہ لسانیہ سے رابطے اور تحقیق کے بعد ان کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ناپاک سوچ رکھنے والوں کے تمام الزامات صرف جھوٹ، بہتان بازی اور اہل سنت میں انتشار پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور آئندہ کسی بھی قسم کا شر پھیلانے سے باز رہنے کا عہد بھی کیا تاکہ پاکستان جو پہلے ہی شدید دہشت گردی، بد امنی، معاشی استحصال اور طاغوتی طاقتوں سے دوچار ہے، اسے مزید کسی بڑے سنگین مسائل یا نقص امن کے خدشات سے بچایا جا سکے. جی، یہ لاسانی فرقے والے کہہ رہے ہیں کہ وارث فقر کتاب کو ایڈٹ کر کے اور ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا ہے. حالانکہ ایکسپوز نے جو حوالے دیے تھے اپنی پچھلی ویڈیوز میں وہ ڈائریکٹ لاسانی کی ویب سائٹ پر جا کر اسکرین ریکارڈنگ کر کے دکھائے تھے تاکہ ایڈیٹنگ یا جھوٹ کا شک بھی نہ ہو. کوئی بھی صوفی جھوٹا لانتی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ لاسانی کیسا صوفی ہے؟ جھوٹ تو جیسے اس کی اور اس کے مریدوں کی گھٹی میں شامل ہے. اس کا نام تو لاسانی سرکار نہیں بلکہ لاسانی کذاب ہونا چاہیے. ویسے سچ بھی ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام پر جھوٹ باندھ سکتا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر آگے آپ فرما رہے ہیں کہ لاسانی کی مذہبی، سماجی اور روحانی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ محض کوشش نہیں کی گئی بلکہ الحمدللہ نقصان پہنچایا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے کان کھچوانا اور لاسانی کے چہرے کو کبریا یعنی اللہ کا چہرہ قرار دینا، اپنی زیارت کو رسول اللہ کی زیارت قرار دینا، آج کا داتا، آج کا بابا فرید اور آج کا غوث اعظم لاسانی کو قرار دینا، اپنی بیعت کو نبی کریم کی بیعت رضوان کی طرح قرار دینا، نبی کریم کی طرح معراج پر جانا اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست احکامات وصول کرنا، جنت اور جہنم کے نظارے کرنا اور جہنم میں عورتوں کو عذاب دیتے ہوئے دیکھنا، یہ روحانیت نہیں بلکہ شیطانیت ہے، اور اس شیطانیت کو ہم انشاءاللہ ایکسپوز کرتے ہی رہیں گے. ایکسپوز کا کام صرف لاسانی کی گستاخیاں علماء کرام کی جناب میں پیش کر دینا تھا. اب لاسانی کذاب کی علمی گرفت انشاءاللہ علماء کرام ہی کریں گے، جو کہ الحمدللہ لاسانی کی گمراہی پر متفق ہو چکے ہیں، اور اس کا اظہار بہت جلد ایک بہت بڑے فتوے کی صورت میں ہونے والا ہے انشاءاللہ. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور تحقیق کی، پھر آپ کے عقائد کو درست مان کر معافی نامہ تحریر کروایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، تحقیق کے بعد ہی تو ان بیچاروں نے تمہارے خلاف آواز اٹھائی تھی.
لیکن تم لوگوں نے پولیس کو استعمال کیا اور ان پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں FIRs کاٹی گئیں، انہیں فون پر دھمکیاں دی گئیں۔ ان معافی ناموں کی حقیقت کے لیے نیچے دیے گئے لنک کو چیک کریں، لاسانی سے معافی مانگنے کی اس کہانی کی اصلیت بھی سامنے آ جائے گی۔ آگے سنیے، یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں۔ جی جناب، ہم نے انہی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کی کتابوں کا اور ویڈیوز کا بغور مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ اس پیری مریدی اور فلاحی تنظیم کی آڑ میں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اور کیسے پہلے زمانے کے صوفیہ کی کرامات کو غلط رنگ دے کر اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر کیسے ان کرامات کی آڑ میں ایک نئے نبی کی آمد کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، اور اس سارے کام کے لیے اپنے فلاحی کاموں کو آڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ کتنا اچھا شخص ہے، کیسے غریبوں کو سلائی مشین اور واشنگ مشینیں دیتا ہے، کیسے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، اب اس ویڈیو کے آخری اور خطرناک ترین حصے کی جانب آئیے۔ محترم علماء کرام، اس کلپ کے آخری جملوں اور ان جملوں پر لگائی گئی ویڈیوز پر غور کریں، جس میں یہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مخالفت بند کی جائے ورنہ یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس آڈیو پر ویڈیو میں بم دھماکے دکھائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن سوائے خوارج کے یا طالبان کے کسی نے بھی اس ملک میں سے خود کچھ بم دھماکوں کی دھمکیاں نہیں دی ہیں، اور اب آپ غیر محسوس طریقے سے اس ملک میں بم دھماکوں اور افراتفری کا خاموش پیغام دے رہے ہیں۔ اب اس لاسانی کے دوسرے ایجنٹ کی بھی سن لیجئے۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے بدنیتی بھی ہے اور امن و امان کو خراب کرنے کی سازش بھی کار فرما ہے، اور امن و امان کو خراب کرنے کی سازش بھی کار فرما ہے۔ یہ بھی اس ملک میں افراتفری اور فتنہ فساد کی دھمکیاں دے کر انتظامیہ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ کہاں ہیں ہماری ایجنسیاں؟ خدا را اس لاسانی شیطان اور اس کے سب مریدوں پر گہری نظر رکھی جائے، کیونکہ اس نے بھارت میں بھی اپنے آستانے کھول رکھے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ بدنام زمانہ انڈین سیکرٹ ایجنسی را کے ایجنٹ اس کے مریدوں کی صورت میں اس ملک میں آ سکتے ہیں اور خانہ جنگی کروا سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں ہر دہشت گرد تنظیم اپنے لوگوں میں، جو ان کا لوگو ہوتا ہے تنظیم کا، اس میں وہ اپنے نظریات کا پرچار یا میسج ضرور دیتی ہیں، اور یہ صرف ہماری خام خیالی نہیں ہے۔ آپ اس لاسانی کے بھی لوگوں پہ غور کریں کہ اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کا الف تیر اور تلوار سے بنا ہوا ہے، اور باقی اللہ کے نام پر بھی اس نے تیر بنا رکھے ہیں جو کہ اوپر سے سرخ ہیں، جو کہ خون کی نشانی ہے۔ صوفیہ تو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا نام نہاد صوفی ہے کہ جس کے لوگوں میں ہی تیروں اور تلواروں اور خون کے اشارے موجود ہیں۔ ہم آخر میں انتظامیہ سے اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام علاقوں سے اس شیطانی سرکار کے تمام اڈے ختم کروائے جائیں، تاکہ اس کی طاقت میں مزید اضافہ نہ ہو سکے اور مزید عوام کو بھی گمراہی سے بچایا جا سکے۔ لاسانی قذاب کی تمام فلاحی تنظیمات کے کاموں کو حکومتی تحویل میں لے لیا جائے، اور اس شخص پر مزید تعمیرات کرنے پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ اس شخص کے سورس آف انکم، اس کا پتہ چلا جائے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ یہ سارا پیسہ اس کے مریدوں کے فنڈ سے آتا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور بیوقوف بنانا ہے۔ اس کے خلاف، اس لاسانی کے خلاف 295C کے تحت گستاخ رسالت کا مقدمہ دائر کر کے اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح ہم انڈیا کے علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس گمراہ شخص کو انڈیا میں بھی قدم پھیلانے سے روکا جائے اور اس کے فلاحی کاموں کی آڑ میں نیا فرقہ بنانے کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ انتظامیہ اور ایجنسیاں یاد رکھیں کہ اگر ابھی بھی اس شخص پر نقص امن کی خوف کی وجہ سے ہاتھ نہ ڈالا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ اس ملک اور ہمارے دین کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن کر سامنے آئے گا کہ جس کو روکنا پھر کسی کے بس میں بھی نہ ہوگا۔ Pakistan,